بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تخت جو یمن سے یروشلم تقریباً 2500 کلومیٹر ایک لمحہ میں پہنچ جاتا ہے، تو سوچئے اسے اتنی دور لانے والے الفاظ کتنے طاقتور ہوں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو تھا تو یقین مانیے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین جادو بھی یہ نہیں کر پاتا، اور نہ ہی آج کے جدید ٹیکنالوجی میں یہ ممکن ہے، جبکہ آج ہزاروں کلومیٹر دور ایک پیغام ایک کلک پر ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے، جبکہ تخت کے پہنچنے کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ تھی۔ کوئی سائنس یا جادو نہیں تھا، بلکہ دو الفاظ تھے، وہ الفاظ جو اس دنیا میں موجود ہر چیز سے بھاری اور طاقتور ہیں۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوئی، لیکن جب ملکہ سبا یروشلم سے کچھ کلومیٹر دور تھی، آصف بن برہیہ نے وہ تخت سیکنڈ سے بھی کم وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر لیا، اور وہ بھی بس 2 لفظ پڑھ کر۔ آج ہم ان 2 لفظوں کی طاقت کے بارے میں جانیں گے۔ ان الفاظ کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اس شخص جسے کئی علماء آصف بن برہیہ کہتے ہیں، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ علم اصل میں اسم اعظم تھا، جو علم اللہ تعالیٰ نے طاقتور جنات کو بھی نہیں دیا۔ اسم اعظم کو سادہ الفاظ سے سمجھنا ناممکن ہے، تاہم مثال سے اسم اعظم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جس طرح حسن کو کسی نے اپنے اصل وجود میں آج تک نہیں دیکھا، اور نہ ہی عشق کو آج تک دیکھا ہے، اسی طرح اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، نہ کہ بذات خود اللہ۔ اللہ کی ذات تک پہنچنے کا نام اسم اعظم ہے۔ اہل تشیع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس دور میں آصف بن برہیہ کی شکل میں حضرت علی علیہ السلام تھے، اور اسم اعظم ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا، کیونکہ آصف بن برہیہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ ہونے تھے۔ ان کو یہ علم دیا گیا کہ باقی عوام میں ان کی داغ بٹھا دی جائے، اور بعد میں کوئی ان پر اختلاف نہ کر سکے۔ یعنی تشیع عقیدے کے نزدیک آصف بن برہیہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امام بنے، اور وہ ایک خاص علم رکھتے ہیں، اور بعض کے نزدیک وہ حضرت علی علیہ السلام ہی تھے، اور اس دور میں وہ آصف بن برہیہ کہلاتے تھے۔ اہل سنت اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جن کا ایمان مضبوط اور وہ ایک کامل ولی تھے۔ کئی علماء کا اس بارے بھی اختلاف ہے کہ جناب آصف بن برہیہ کا نام یہودیوں نے رکھا، جبکہ ان کا نام یہ نہیں تھا۔ اہل سنت کا ماننا ہے کہ جب آصف بن برہیہ نے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا حیو یا قیوم۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسم اعظم جس کے ساتھ حضرت آصف بن برہیہ نے تخت سبا اٹھانے کی دعا کی تھی، وہ یا حیو یا قیوم تھے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حی کے متعلق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا رہے، اس کے ہر مردہ کام میں زندگی بڑھ جائے گی، اور اس کا مردہ دل ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی۔ تو کیا اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اسم اعظم وہ حروف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہی اسم اعظم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے: سورہ البقرہ، سورہ ال عمران اور سورہ طٰہٰ۔ جب ہم نے ان صورتوں میں تلاش کیا تو وہ الحی القیوم ہے۔ اللہ کے 99 نام سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں۔
اللہ نام کے اسم اعظم ہونے کی یہی دلیل بتائی جاتی ہے کہ باقی تمام نام اس نام کے تابع ہیں۔ اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ اعلیٰ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اسم اعظم حروف مقطعات میں ہے۔ جو شخص ان حروف مقطعات کو آپس میں جوڑنا جانتا ہو تو وہ اسم اعظم سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ حروف مقطعات ہی اسم اعظم ہے؟ بعض علماء کا قول ہے کہ اسم اعظم احد و صمد ہے، بعض نے کہا ذوالجلال والاکرام ہے اور بعض نے کہا ربنا ہے۔ اسم اعظم کے سلسلے میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں، جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم سے باخبر ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بلکہ وہ شخص اسم اعظم کے ذریعے اس دنیا کے بہت سے عجیب و غریب کام سر انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے ناموں میں سے کون سا نام اسم اعظم ہے، اس بارے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے قرآن کریم میں حروف مقطعات کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر کیوں آیا اور ان کا مطلب کیا ہے۔